جدہ میرے دربار چرسے نا ادا میں تیرے کو لپوشاں بھئی زندگی دی گھڑی گھڑی کتھے گزار کیا ہے نیج البلاغت جملے مولا فرمایا ہے انسان میں علی تیرے تے تعجب کرے نا تیری ابتدا نطفہ تیری انتہا مردار اتنی پست خلقت دے باوجود انکار اس نہ کرے نا جڑا مالک کائنات ہے فرمایا بندہ تنہائیت بے کے سوچے کر بھئی تو ذلیل کتنا تے میں کریم کتنا تو گناہگار کتنا تے میں مہربان کتنا تائیں دے تیرے میرے پیر فرمایا اطیعونی بے قدر ہوائجکم الیہ واسونی بے قدر صبرکم علی النار فرمایا میرا بندہ تنہائی چبے کے سوچیا کر سال دے مہینے بنا لے مہینے دے ہفتے بنا لے ہفتے دے دن بنا لے دنہ دے گھنٹے بنا لے گھنٹے دے منٹ بنا لے منٹہ دے سیکنڈ بنا لے فرمایا ایا جیا کوئی ٹیم کڑ سکدے جس دوئی تو میں رحمان دا محتاج نہ ہویا ہوں فرمایا ہر سال میرا محتاج ہر مہینے میرا محتاج ہر دن میرا محتاج ہر گھنٹے میرا محتاج ہر منٹ ہر سیکنڈ میرا محتاج بڑی سونی گل کیتی مالک اللہ نے فرمایا میرا بندہ اے تو دنیا ہے نا میں اتنا مہربانہ میں تن شک میں مادر جتن ہاں نہیں چھوڑیا فرمایا جتھے تیری خوراک ہے خون میں مالک کائنات نے خون جیسی خوراک منہ دے ذریعے نال نہیں دیتی بلکہ ناف دے ذریعے نال دے کے درس دیتا میرا بندہ جدہ دنیا تھیا میں ہاتھ پیر مضبوط ہو ونجنی چلن پھرن دے قابل ہو ونجے زبان نال بولنا میں مالک پیادا وقت زبان دی حفاظت انجے کر رہے جمیں شکم مادر جمیں علا کل شہن قدیر نے کی تھی مالک پیادا میں زبان نوں اس دی بڑی حفاظت کی تھی خون جیسی نجس خوراک زبان دے ذریعے نال نہیں بلکہ ناف دے ذرائع دیتی ہے فرمایا میرا بندہ جدو دنیا تیا میں ہاتھ پیر مضبوط ہو ونجنی و زبان دی حفاظت انجے کریں جو میں علا کل شہن قدیر چاہنا فرمایا کہیں دی غیبت نال نجس نہ کریں کہیں دی منافقت نال نجس نہ کریں ساڑھے کو محول ایسا دو بندے اکٹھے ہومن تری اور گل ہی نہیں ملتی اسیادہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں پہلے بندہ اپنے گربان جھاتی مارے تے اللہ پہ آتا میں تے زبان نو خون تو بچایا نجس خون جیسی خوراک ناف دے ذریعے نہ دیتی ہے پھر مالک پہ آتا میرا بندہ جدہ بھی منگنوں مینا وسطہ 14 دے میں مالک دعا رد قدائی نہیں کی تھی فرمایا اے انسان مالک پیدا میں تن دنیا تے بھیجیا تو کوئی سوال نہیں کیتا پھر کریم نے فرمایا کوئی تیرے دروازے تے آکے منگے اس نو کچھ دیندہ نہیں اذان دا وقت ہوئے گالو کیا گئی جی فرمایا تیرے کول ٹائم نہیں نماز دا فرمایا مالک اللہ پہ فرمائندہ میرا بندہ کدی تنہائی چبے کے سوچے نا جدہ تو دنیا تھی آیا تیرے آمن تو پہلے جڑیاں دو ہستیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں انہاں دے دل تیری محبت پیدا کرن والا کونے فرمایا ایک تیری ماں دوسرا تیرا بابا دنیا تھی آیا انہاں اتنی محبت ہو گئی تو کھاوے نہیں او کھاندے نہیں تو پانی پیوے نہیں او پیندے نہیں تو پریشان ہوویں او روندے فرمایا میرا بندہ میں تن دنیا تے بھیجیا کوئی سوال نہیں کیتا تے لڑکپن گزاریا میں تن کوئی سوال نہیں کیتا تے بچپن گزاریا میں تن کوئی سوال نہیں کیتا جدہ تے رکھیا دہلیز شباب اچ قدم ادا میں فرمایا میرا بندہ ہون تو آزاد نے غلام ہے میں کہ مالک اللہ میں سید فیصل شرازی کے کرا رحمان دی آواز آئی میرا بندہ میرا دل چاندہ تو دن نہیں تھوڑا تھوڑا ٹیم کٹ کے میرے گھر آ تو میں کہ مالک اللہ میں تیرے گھر نہ آ سکتا رحمان دی آواز آئی گھبریندہ کیوں پیا تیرا پیر علی تو میرے گھر نہیں آ سکتا مسلح گھر تو چوچھا میں اللہ تیرے گھر آوے
تو میں آکھیا مالک اللہ میں تا کھلو کے نہ پڑھ سکدا. رحمان دی آواز آئی تیرا رہبر حسین اگر تو کھلو کے نہ پڑھ سکدا بے کے چپڑ قبول میں علا کل شین قدیر کرے سا. تو میں آکھیا مالک اللہ میں بے کی بنا پڑھ سکدا. رحمان دی آواز آئی لیٹ کے چپڑ. میں آکھیا مالک اللہ میں لیٹ کی بنا پڑھ سکدا. کریم پیادا گھبریندہ کیوں پیا اکھا نال اشارے تو کریندہ آ قبول میں علا کل شین قدیر کریندہ. تائیں تھا مولا امیر کائنات فرمایا. مولا امیر کائنات نے فرمایا یاد رکھو کوئی بندہ اپنے گناہوں دی وجہ تو جہنم نہ ویسی. لوگ حیران ہو گئے انہاں کبھی ایسا سمجھ دیا بندہ شرابی ہے تاں جہنمی ہے نماز نہیں پڑھتا تاں جہنمی ہے. نا مولا فرمایا لوگ توبہ نہ کرن دی وجہ تو جہنم ویسن. ایک انسان ہے ساری زندگی گناہ نہیں کیتا آخر انسان ہے خواہش نفس غالب دنیا غالب کتنا کریم ہے اور رب تے 14 وسیلہ کتنا کریم ہے اور رب تے 14 وسیلہ. فرمایا کائنات دے سب تو قریبی سجن ماں باپ بہن بھائی اولاد. مولا پہ فرمیدے نے قریبی سجن تیرے کدی تنہائیاں چ بے کے سوچا کر کوئی سجن کہیں سجن دا اتنی شدت نال انتظار نہیں کریندا جی میں رحمان گناہگار دی توبہ دا انتظار کریندا. کوئی سجن کہیں سجن دا اتنی شدت نال انتظار نہیں کریندا جی میں رحمان گناہگار دی توبہ دا انتظار کریندا. ساڑھے کو ماحول ہے لڑائی آپس سے جو ہے نا 15 سال دے بعد واپس آوینیا بھائی ان بس ہو گئی تاں واپس آوینیا. مالک پیادا میرا بندہ 70 80 90 100 سال دے بعد گل سمجھ آوے میں سید حق کی دعا چکرے جی. فرمایا 70 80 90 100 سال دے بعد گناہ کر کر کے کوہ مکے نہیں حرکت دے قابل نہیں رہا. کھانا کھاون دے وچ اولاد دا محتاج پانی پیون دے وچ اولاد دا محتاج کروٹ تبدیل کرن دے وچ اولاد دا محتاج. فرمایا میرا بندہ اس حالت دے وچ بھی ضمیر زندہ ہوئی نا میرے دربار چ لگا میں اے نہ سننا پوسیا کہ آج آیا 70 80 90 100 سال دے بعد تو میرے دربار چاہ آ کتنا یا رب رحمانہ دے میں 10 مرتبہ کسان جیو میرا بندہ جیو میرا بندہ. فرمایا تیرے منگن چ دیر ہے میرے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں. حدیثی قدسی دے بڑے سوڑے جملے نا مالک اللہ بے فرمیندہ میرا بندہ تے رزق منگیا میں عطا کیتا تے دولت منگی میں عطا کیتی تے بیٹے منگے میں عطا کیتے تے بیٹیاں منگیا میں عطا کیتیاں. مالک پیادہ میرا بندہ تے گناہ کیتے میں پردے پائے. پھر فرمایا تے گناہ کیتے میں پردے پائن. اتھے تیرے دے میرے پیر علی فرمیندن بندے خدا تنہائیں چ بے کے سوچے کر جڑے تے گناہ کیتے ان اولاد ویکھیا حیا نہ کریا رشتہ دار ویکھنا عزت نہ کرنا قبیلہ ویکھیا سلام نہ کریا. فرمایا ایک باری میرے دربار آت سہی تو میں کہ مالک اللہ میں جائے بندے تھی اتنی مہربانیاں رحمان بیادے گناہ کر جو بیٹا میں معاف نہ کرے سو تا معاف کرے سی کون. فرمایا کھلو کے نہ پڑھ سکتا بے کے پڑھ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ رو کتنا مالک گناہ کر بیٹھا. فرمایا فقط تیرے گناہ وانو معاف نہ کرے سا بلکہ انہاں نیکیاں دے وچ تبدیل کر چھوڑے سا انہاں نیکی تبدیل کر دے سا. فرمایا جدہ بھی خدا دی نعمت ملی غفران نعمت نہ کر شکران نعمت کر. صادق امام کو بندہ آیا ہی اس نے سوال کیتا کوئی ہے جیڑا میں نے اللہ دے نام دے دے وے. صادق امام نے انگور دی مٹھ بھری انہوں دیون دا ارادہ کیتا اس دا کیا مولا انگور نہیں چاہی دے درہم و دینار پیسے چاہی دے. مولا فرمایا خدا دی نعمت دا شکر ادا کر. اس دا کہ مولا پیسے چاہی دے. مولا فرمایا چلا جا. تھوڑی دیر دے بعد ایک اور سائل آیا اس نے صدا بلند کی تھی کوئی ہے جڑا میں رحمان دے نام دے دے وے.
صادق امام نے مٹھ انگوراں دی بھری اُدھی جھولیے چپائی سائل آسمان والے پاسے دیکھ کے پیدا الحمدللہ رب العالمین جو ہی شکر خدا کیتا رویہ دا مولا نے پورا تشت انگوراں دا چایا اُدھی جھولیے چپا چھوڑیا سائل نے پھر آسمان والے پاسے دیکھیا تو فرمایا مالک اللہ ساری جھولی بھر چھوڑی ہے مالک اللہ ساری جھولی بھر چھوڑی گئی اس نے پھر شکر خدا کیتا صادق امام نو سائل بڑا پسند آیا بھئی خدا دی نعمت دا شکر پیا کرندا صادق امام نے اصحاب کو درہم و دینار لے وہ بھی اس بندے دے جیب وچ پا چھوڑے اس بندے نے پھر آسمان والے پاسے ویکھ کے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صادق امام نے سر تو امامہ لہایا او بھی دے چھوڑیا اس نے پھر شکر ادا کیتا رویہ دا مولا نے اپنے پیرا ہن بھی اتار کے دے چھوڑیا ہن سائل مولا دے پاس سے ڈٹھا تو وے کے پیدا مولا میں راضیاں جدا کھے نا مولا میں راضیاں صادق امام مسکرا کے فرمایا ہو سوال کرن والا اگر تو قیامت تائیں اس دا شکر ادا کریں درمیں ہاں میں صادق امام معاشر تائیں تین ادا کریں درمہ اگر تو معاشر تائیں اس رحمان دا شکر ادا کریں درمیں میں صادق امام تین معاشر تائیں ادا کریں درمہ دارا قدر کر اس دین دی جن اوکھ بچائے زہرا دیا دھیاں اللہ جان دے مکمل مسائب آج میرے قبلہ امیر خان بلوئی صاحب پرسن میں نے حکم ملیا درد سنا بھین دے بھرادا دین دے خرچے دے پوچھنے ایک جملہ یاد دے میں نا اندھ کے نبی دے پتر ہی نہیں رلے جو میں جنگلت بازارہ چرو لگئیں علی دیا شریف دھیاں اجرکم اللہ اللہ جان دے شریف زدارہ علماء فرمیندن مسلمانہ اتنا ماریا علی دیا شریف دھیاں نو جدہ قیدہ نے بھا کے نانے دی قبر دے یہ نہ علی دی زخمی تھی شلتن سمجھ آگئی بے واسہ ہائے نکل ویسی میں تن سمجھا لما اللہ جان دے نانے دی قبر دے کھلو کے عباس دی زخمی بھین رو کے پیا دیئے نانا تو پیوئے میں دھیا نانا اج غیر مارم نہ ہوئینا دھیتن کنڈ بکھاویا رو کیا دیئے نانا من اکبر دا قاتل مرے ڈری آئی نانا من عباس دا قاتل مرے ڈری آئی رو کیا دیئے نانا مرے دا ہر کوئی آ ساڑھے چھوڑا میں ڈالا کوئی اجرکم اللہ قتل شبیر سقیفہ کا نتیجہ نکلا قتل شبیر سقیفہ کا نتیجہ نکلا راز لوگوں پہ کھلے شام کے بازار میں اللہ جان دئی پتر مرا کے بھرا مرا کے پتران دیا لاش چاچا کے تھک ہویا حسین مہمانہ دیا لاش چاچا کے مک ہویا حسین کربلا دی گرم ریت آئی تپتا ہویا سہرائی گرمی دی شدت آئی ترے دن دی بھوکتے پیاس آئی تن سمجھ آگئی مکان ہو ویسی ترے دن دی بھوکتے پیاس آئی لیکن غریب نو سب نلو وڈی گیڑی فکر آئی نا او بھینا دی چادرہ دی فکر کھا گئی ہے سر تائیں تا سر سیدھے چرا کے پہلے مالک اللہ تیرے دین نو بچیں دیا میری سکینہ یتیم ہو گئی ہے اجرکم اللہ علماء فرمائیں دین کربلا دے میدان جیڑا ظلم سنان نے کیتا ہے نا اس کمینے دے ہاتھ چاہی نیزہ اس نیزہ کربلا دے غریب دے گل چمارے ہے وقت اس نیزے نو گھماونا شروع کیتے وقت نیزہ اتچ کیس کربلا دے غریب دی شہرانگ دیو حصے تقسیم ہوئیے آواز آئیے اللہ قد قتل الحسین بے کربلا اللہ زوبے الحسین بے کربلا لوگوں دسیاں بھینا دا دس بھیرا مارا گیا ہے اجرکم اللہ وقت صدا فرش تے بلند ہوئیے
من ینتدب الحسین آؤ حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑاؤ اللہ جانتا ہی حبیب دی رشتہ دار ہے حبیب دی لاش چاہ لئی بریر دی رشتہ دار ہے بریر دی لاش چاہ لئی علماء فرمیندے نا کربلا دے میدانے چ علی اکبر دی رشتہ دار ہے علی اکبر دی لاش بھی چاہ لئی عباس دی رشتہ دار ہے چاہ لئی اللہ جانتے ہی کربلا دے میدانے چ 2 لش بچ گئی جنہ دا وارث کوئی نہیں پہلے آئی بطول دے پتر دی لاش اجرکم اللہ پہلی آئی بطول دے پتر دی لاش دوسری آئی رباب دے چند دی لاش اللہ جانتے ہی جدہ 11 محرم آئیے نا بھرا دی لاش تے ویک کی پیا دیئے انت الحسین والا حسین تویں جملہ سمجھ آ گئی تیری ہائے نکل گئی رو کی پیا دیئے تو وہ حسین جن ماں چکیاں پی پلے دی رہی آئی تیرا ایک وال ترٹ بنیا ماں ساری رات رو دی آئی اللہ جان گئی جدہ دربار مختار چاہے نہ کمینہ توجہ میرے آلے پاس سے جدہ دربار مختار چاہے نہ کمینہ مختار پوچھے کمینہ دسا کربلا دے میدان جتے کیڑا ظلم کیتا ہے یاد مختار تیرے دل ساداتی محبت ہے تے برداشت نہیں کرنا مختار دے دسا آدھے مختار ماں جتنی غریب ہوئے اپنے پتر نو آپ مار لین دیئے کہ غیر نو ہاتھ نہیں لاؤں آدھے شام غریبہ ماما بیدیا رہیاں نو ہتھاں بچیاں نو تماچے پرندے رہیا اللہ آدھے مختار اس بات میں جتھے جن دی چھوٹی اولاد میں جاوے سی میں ڈٹھے ایک 4 سالان دی بچی ہے جن دے کانے چ قیمتی دوران ظالمہ دے میں دوڑ کے آیا میرے دل چ خیال آیا ہے اے دور لٹن تو پہلے کوئی اور نہ لحال ہے ظالمہ دے میں دوڑ کے آیا میں بچی دے گندہ چ ہاتھ پایا ہے ظالمہ دے میں ان نہیں لائے جی میں پائے ویندن او درہن خاص یمن دے میں ان نہیں لائے جی میں پائے ویندن او درہن خاص یمن دے ہتھ پا کنا دیا گندیاں وچ میں چھکیاں نال جتن دے اللہ اجرکم اللہ اللہ جان دئی جے تائیں زندہ رہیے سجے سم سکتی آئی کبے سم سکتی آئی سمجھا چھوڑا تیرے رومن واسطے تیری عبادت ہو ویسی جب کبھی کروٹ بدلتی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی کروٹ بدلتی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی تھی دیکھ لیتی گر سکینہ بچہ کوئی تو کہتی دے دو مجھے کھلانے کے لیے اور تو پوچھنا بی بی تیرا کوئی بھرا ہا اس ویلے رو کیا دیا ہی تھا میرا بھی ایک بھائی جب بستے تھے ہم تھا میرا بھی ایک بھائی جب بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے اللہ جان دہی بین دے قریبا شریف عزادارہ بھرا دی الفت دے زیور پا کے جدہ بھرا دی لاش تے آئیے نا علماء پڑھ دے راندن چند قدمہ تے بھرا دی لاش آئی غریب دی بھین بھرا دی لاش تے ویندیا تائیں کئی دفعہ اٹھیے وقت جھڑیے میں تے کرو سوال سید فیصل شرازی تھک پئی آئی تاں جھڑ پوندی آئی پیاسی آئی تاں جھڑ پوندی آئی نہیں علماء فرمیندن اٹھیا وقت جھڑ پویا کہہ جا تو بھرا دا کئی جوڑ ملے سا وقت اٹھیا وقت جھڑ پویا کہہ جا تو بھرا دی کٹی ہوئی انگل ملے سا آ گئی ٹردی ٹردی بھرا دی لاش دے کول ہاتھ پس گردن علی دی دھی دے انج ارکنال پتھر ہٹا کی پیا دیے انت الحسین مدینے والا حسین تویں مہر نبوت سوار تویں آواز آئیے میں حسینہ تو زینب بی بی آدھیے ویر میں زینبہ آواز آئیے اے نارداؤ کے تیری چادر کن گئی ہے اللہ جا گئی راج رنیے
علی دی دھی رو کے آتی ہے نروا میری چادر تیرا قاتل لٹ کے لے اجرکم اللہ شریف ددارا دستور زمانہ ہر گھر چموت آندیے جدا دور دی وستی ہوئی بھین پھرا دی لاش دی آوے بھین دی اسرت ہوندی ہے میں موئے پھرا دا سر چما اللہ جان دائی جے سارے نہ چم سکے ود حسرت ہوندی ہے میں موئے پھرا دے ہاتھ چما اللہ جان دائی جے ہاتھ نہ چم سکے ود حسرت ہوندی ہے میں موئے پھرا دا سینہ چما اللہ جان دائی جدا غریب دی بھین پھرا دی لاش دے آئیے رو کے آدھیے ویر میرا دل دا چاندائی تیرا سارے چما اجرکم اللہ رو کے آدھیے ویر میرا دل دا چاندائی تیرا سر چما تیرا سر نال کوئی نہیں اگلا بین کر کے آدھیے ویر میرا دل دا چاندائی تیرے ہاتھ چما رو کے آدھیے ویر میرا دل دا چاندائی تیرا سینہ چما سینے تے گھوڑے بھج گئے وقت کوئی جا چمیے سیا کوئی نہ او جا چمیے جن نانا محمد نہیں چم سکا او جا چمیے جن ماں زہرا نہیں چم سکی اپنے تسے لب پھرا دیا کٹیوں یا رگا دے رکھے کوسا دے دیا دیا جاگ کئی دن بھین ملنا لائی اللہ جان دے تڑپیے غریب دی لاش آواز آئیے زینب بہن میں کل ہوکا ماریا کل میری لاش تے نانا ہے بابا ہے تو کیوں نہیں آئی روندی روندی مٹی تے بے گئی ہے رو کے آدھیے ناراض نہ تھی اٹھی بہن کو ملا ہے جت جت جانا زہرا دا رو کے آدھی آئی جے مرضی نال ہو میں آمنا ہوندہ کل آدھی جانا زہرا دا رو کے آدھی آئی تیرے قاتل تو باواز بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بلند اور عظیم ہے سارے مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام بہت بلند اور عظیم ہے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق قصیدہ راستہ کربلا کربلا حق قصیدہ راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے والے محمد بلندر صلوات خوشنودی امام جماع بلندر صلوات مومنین کے رزق میں برکت کے لیے باواز بلند صلوات
مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. مرحومین مومنین مومنات کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے وہ ہے کہ خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام برادران اسلام کے کاروبار اور اس میں برکت عطا فرمائے. یہ التماس کروں گا ان تمام مومنین اکرام سے جو سامنے کھڑے ہیں، ادھر کافی جگہ خالی پڑی ہے، آگے تشریف لے آئیں. بچے تو تھوڑا تھوڑا ادھر آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے آؤ، اس سائڈ سے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا بچے ادھر آ جاؤ، آپ لوگ ادھر آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ. نیاز مولا نیاز حسن پیچھے آمڑا لیں تاکہ جگہ مل جائے. تھوڑا تھوڑا دو قدم ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ. نیاز مولا نیاز حسن تھوڑا تھوڑا تاکہ پیچھے لیں جگہ مل سکے. عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات. اندے کافی جگہ پہ ہی آ جاؤ کہ آ جاؤ. نیاز مولا نیاز حسن اس پاس سے آ جاؤ. خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات. مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. مرحومین مومنین مومنات کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. دعوت خطاب دوں گا محترم المقام واجب الاحترام شہنشاہ فضائل و مصائب حماد اہل بیت ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان صاحب، آپ صحیحال تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب منظور حسین جوئی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ بلند کر کے اللہ کے کل حمایت کا نعرہ حیدری. عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات. علی جب آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے. علی جب آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے. بیٹھے ہیں منبر پر تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے. سو گئے بستر احمد پہ محمد بن کر، سو کے اٹھے بھی نہ تھے کہ مردی جفتان بنے. نعرہ حیدری. صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، ورنہ زہر بن جاتی ہے جو دوا ملتی ہے. جاگنے پر بھی منافق کو سزا ملتی ہے، نبی کے بستر پہ سو کے اٹھے تو خالق کی رضا ملتی ہے. نعرہ حیدری. نانے کے معجزات دکھائے حسین نے، نانے کے معجزات دکھائے حسین نے، قسمت کو چار چاند لگائے حسین نے. کربلا کا ذرہ ذرہ مسلح بنا دیا، نصیب کربلا کے جگائے حسین. نعرہ حیدری. نماز مٹھا جے وقتاں دی
قرآن دا جتا سبق ایک سخت ہو میں نے اسلام دا وقت نماز ہے میٹھے نماز دا وقت ہو نعرہ حیدری ماشاءاللہ بولو بولو بسم اللہ دعا برائے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انظر ولیک رحمت بالحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب بحق محمد و اہل بیت محمد ادرکنی مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما بانیان مجلس بانیان محرم دا پر خلوص تمام اپنی بارگاہ قبول فرما مومنین مومنات جو حاجات شریعہ رکھتے ذکر پاک نصیب کا پوری فرما حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے رزق بخت اقبال اضافہ فرما وقت امام حجت اللہ بقیت اللہ العظم بظہور تعجیل فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات کو تمام آباب دا فرش ازاد جو آیا ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے بس بڑی توجہ ہو گئی حسب معمول مجلس کی تکمیل کی خاطر چند گزارشات اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر مسائب پچھلے کھلوتے بیٹھے ازادارہ تک میں چاہنا تھوڑی دیر آج اس ہستی دا تذکرہ کریے جڑی ہستی کوئی عام ہستی نہیں وجہ تخلیق کائنات ہے جنہ دی وجہ تو اللہ نے کائنات خلق کی تھی اور فرمایا میرا مصطفیٰ اگر تین نہ بڑھاواں ہاں تو زمین دا فرش کوئی نہیں بچھاونا آسمان دا صاحبان کوئی نہیں تھا کائنات خلق کرن دا مقصد وجہ ہی صرف تو مصطفیٰ ہے تیری وجہ تو پوری کائنات خلق بڑی توجہ ہو سی تھوڑی دیر اختصار دنال میں چاہنا کہ اس پاک ہستی سرکار ختم مرتبت دی فضیلت شان تھوڑی دیر بیان کی جائے اور ویسے بھی بہت ضروری ہے سرکار ختم مرتبت دی شان عشرہ مجالس سے کم از کم ایک یا دو مجالس کم از کم ضرور ہونی چاہیے جس دے وچ حسنین شریفین دے پاک نانا دا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے اسی تو ویسے بھی اس الزام دی ذات دے چلانے ہیں یقیناً مجلس پاک چوک دی مجلس ہے ساڑھے اہل سنت بھائی بھی موجود ہو سے تشریف فرما ہو سے اور انہوں دا بھی اکثر اعتراض رہا ہے جو شیعہ علی اتنا کر دے نا جو علی الرسول نالو بھی بتا دیتے
اتنا علی علی کر دیں میدان نہیں، یہ ونڈ اور معیار نہیں، یہ فیصلے دا معیار نہیں۔ اصل میرے بھائیاں نے اللہ دا رسول سنیا اپنے مولویوں کولوں، اپنے مدرسے چوں، اپنی مساجد چوں، اتھوں سن کے رسول جدہ مجلس سے جائے اور اتھے ساڑھے کولوں علی سنیا، انہوں نے واقعی علی بھارا نظر آیا ہے تے رسول ہولا نظر آیا ہے۔ میں نہیں تسی گھبرا کیوں گئے ہو، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میں ذمہ دار بندہ ہوں، میں نے پتہ ہے چوکری مجلس ہے۔ میں آدھونا نہیں ونڈ دا معیار اے نہیں، فیصلے دا معیار اے نہیں، مجلس حسین جاؤ، پہلے ساڑھے کولو رسول سنو، بعد ساڑھے کولو علی سنو، پھر پتہ چلتی جو تشیع کے نزدیک محمد کا مقام کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے۔ ہستی کا تذکرہ کیا کروں، شان مصطفیٰ میں کیا بیان کر سکتا ہوں جس کے غلام کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی فاتح بدر و حنین ہیں، علی خندق و خیبر ہیں، علی نیروان دے، سفین دے، جمل دے، ہر جنگ دے فاتح عمر دے باوجود علی اللہ دی کائنات جوائد و ہستی ہیں جڑے مولود کعبہ ہیں، کعبہ دے اندر تشریف لے جائے، جنہ دی ولادت با سعادت حرم کعبہ دے وچ ہوئی ہے۔ اتنی ڈھیر ساریاں فضیلتہ دے باوجود علی امیر المومنین نے کدی کسی فضیلت فخر ارمان نہیں کیتا، اور صرف ایک بات تے فخر کر دیں جو میں علی محمد مصطفیٰ دے غلام چوں ایک غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ خداجر عظیم و جزیل عطا فرماوے۔ یکم عمل فیل 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، اسے جانتے ہو کہ سرکار دنیا میں تشریف لے آئے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول۔ یکم عامل فیل سرکار دنیا میں تشریف لے آئے۔ عامل فیل تو ہر بندہ واقف ہے، ہاتھی والا سال، جس سال اب رہا ہاتھیاں دا لشکر لے کے مکہ دی سرزمین تے آیا ہے کعبہ منہدم کرن واسطے۔ خوشاب آلو پچھلے کھلوتے ازادارہ تک لطیف اور خوبصورت جملہ توڑے حوالے پہ کرنا دھیان میرے علیہ پاس سے رہے۔ ماشاءاللہ کہ اپنی آواز توڑے تک پہنچا ماں جدہ ابرہا لشکر لے کے آیا تو نبی مرسل دا پاک داتا حضرت عبدالمطلب ایک پہاڑی والے پاس سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگا کہ عبدالمطلب بھائی تو پک ہو گیا ہے، جو ضعیف ہو گئے ہو، ضعیفی آ گئی ہے۔ جناب فرمایا توانی کی میں پتہ لگ گئے، انہیں کہا لشکر ابرہا دا او آیا کھڑا ہے کہ تسی ایک پہاڑی والے پہ بیٹھے ہو۔ نبی دے دادا نے فرمایا پہاڑی والے پاسے اس واسطے پہ بیٹھا ویکھ رہے ہاں جو اللہ دا کیتا ہویا وعدہ اجا پورا نہیں ہویا، ابابیل دا لشکر باہر نہیں آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات، اجا ابابیل دا لشکر نہیں آیا تو نبی دا دادا پہ آدن دیکھ رہی ہاں جب پہاڑی چو ایک لشکر برآمد ہومنا ہے۔ صلوات با عظمت اتے روک کے آدھو نا کہ ابابیل دے لشکر دی قبل از وقت اطلاع دینا اس بات دی دلیل ہے کہ نبی دا پاک دادا امام دے اس منصب دے فائد ہیں جڑے مرضی یزدان تو بھی واقف ہیں، جڑے اللہ دے پروگرام تو بھی واقف۔ نبی دنیا دے تشریف لے آئی یکم 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یکم عامل فی۔ اللہ نے نام رکھیا میرے مصطفیٰ دا محمد، اللہ نے نام رکھیا ایک پنجہ دا نام اللہ نے رکھیا اور اپنے نائیں چو مشتق کر کے رکھے ہے۔ جدہ آدم نے خالق کیتا آدم دے بدن نے روح پائی، آدم نے پوچھیا میرے اللہ میں تیری پہلی مخلوق آئی ہے، میرے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے؟ خالق نے فرمایا آدم نے ایک مخلوق اور بڑھائی ہے اور
ایسی مخلوق ہے جو او دے صدقے تین بڑھایا ہے کہ ساری کائنات اس مخلوق دے صدقے سے خالق لم یزال دی بارگاہ دے وچ آدم نے عرض کی تھی مالک پھر تعارف کرا وہ جڑی مخلوق بڑھائی ہے وہ بھی مٹی نال بڑھائی ہے فرمایا نہیں اپنے نور نال خالق کیتا ہے اچھا اتنی بڑی بات سنن دے بعد یقیناً آدم دی دا دل کیتو سی خواہش بڑی ہو سی کہ میں وہ مخلوق ویکھا فرمایا مالک کو دکھا تو صحیح اللہ نے 5 انوار ظاہر کیتے فرمایا آئے انوار دیکھ آدم نے دیکھے مالک انہاں دا نام کیا ہے اللہ نے فرمایا انہاں دا نام ہے خود رکھے اپنے نام کے مشتق کر کے رکھے مالک کیا نام ہے توجہ کرنا خالق نے فرمایا سن آدم اور سمجھ آنال محمود وہذا محمد اس نور دا نام میں اللہ نے محمد رکھیا ہے میں محمود ہوں اس نور دا نام میں اللہ نے محمد رکھیا ہے اگر اتنے بڑے اجتماع دے وچ کوئی عربی فاضل بیٹھے تو مجلس دے باہر انہاں دے کول پوچھ لوے ہے نہیں تو دنیا نے کسی بھی شیعہ سنی عربی فاضل کول پوچھ لوے ہے کہ محمود اور محمد وچ فرق کیا ہے محمود اس تو آتے جس کی تعریف کیتی جائے محمد اس تو آتے جس کی بہت زیادہ تعریف کیتی جائے آؤ سارے بارگاہ رب العزت دے وچ التجا کرتے ہیں اور میرا کریم اللہ تو میرے مصطفیٰ دا بھی خالق ہے تو اپنا نام محمد رکھے ہاں میرے مصطفیٰ دا نام محمود رکھے ہاں یہ تا کیا راز ہے جو تو اپنا نام محمود رکھے ہاں حسین دے نانے دا نام محمد رکھے ہاں یقیناً ایک ہی جواب آسی میرا بندہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا جس کی پورا زمانہ تعریف کرے اس کو محمود کہتے ہیں اور جس کی خود محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں اللہ نے نام رکھا محمد اللہ نے 4000 معجزات میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے 4000 جتنے بھی نبی آئے کسی نے 1 معجزہ کسی نے 2 معجزے کسی نے 5 معجزے زیادہ تو زیادہ 10 دی روایت زیادہ معجزے کسی نبی نے نہیں واحد زہرا دا پاک بابا ہے جنہوں نے اللہ نے 4000 معجزات عطا فرمائے اور پھر بات ختم نہیں ہوئی آؤ سنو شان مصطفیٰ کیا ہے جتنے نبی آئے معجزہ لے کے آئے نبی دا خاص ہے نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے جی میں نبی صاحب معجزہ ہے انجے امام بھی صاحب معجزہ ہے نبی دا خاص ہے جو نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے جتنے نبی آئے معجزہ لے کے آئے جدہ نبی دنیا تو ٹرے معجزہ ساتھ چلا گیا معجزہ ختم نبی دنیا تو ٹرے معجزہ ختم اللہ نے میرے مصطفیٰ نو 4000 معجزات عطا کرن دے باوجود اللہ نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ دی نبوت قیامت تک میں کوئی ایسا معجزہ عطا کرا کہ جب تک محمد دی نبوت روے میں اللہ دا دیتا ہویا معجزہ بھی اللہ نے مصطفیٰ نو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا اللہ نے قرآن جیسا سرکار ختم مرتبت کو عطا فرمایا اور پھر جنا ایک قرآن کا نزول ہویا بہت خوبصورت بات اور انہوں پیغام سمجھ کے لئے ولی آئے بات کردہ بھی کہ قرآن کا نزول ہویا لیکن مکہ نے پوری میٹنگ بلا لی ولید بن مغیرہ نے نظارت کی تھی محمد مصطفیٰ کو داتا محمد ایسا سنے ہیں کوئی نمہ دعویٰ کر دیتا جو تواڈے تے کتاب نازل ہوئی نبی فرمایا بے شک
کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسی جادوگری ہے؟ نبی فرمایا جادوگری نہیں، اللہ دا کلام ہے، اس وحدہ لا شریک ذات دا کلام ہے. اس کا کرم ہے کہ اس نے قلب مصطفیٰ سے نازل کی. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ان کیوں ہو سکتا ہے جو تسی جو نازل ہوئی کتاب میرے اوپر. نبی فرمایا انجے میرے قرآن دی مخالفت نہ کرو، تسی اس کتاب جی کوئی ایک کتاب پڑھا کے لیا. تسی میری گل نہیں مندے، تسی کتاب پوری کتاب پڑھا کے لیا، میں تواڈی گل مان لیا. انہاں کہ محمد ایک کا موقع ہے، پوری کتاب اسی تو نہیں پڑھا سکتا. نبی فرمایا چلو میں تو اللہ دی کلی رحمت میں تو رحمت للعالمین بڑھا کے اللہ نے بھیجے، میں اتنی گنجائش دینا پورا قرآن نہیں بڑھا سکتے نا تو 10 سورتاں بڑھا کے دے دی. اے دے جنیاں کوئی 10 سورتاں وہ بڑھا کے لائے. انہیں کہنے گے بھی کم بڑھاؤ. نبی فرمایا چلو پھر ایک گنجائش ہو دے. نبی فرمایا بھئی اس قرآن دی جڑی سب تو چھوٹی سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے، جڑی صرف 3 آیات پر مشتمل ہے. نبی فرمایا کوئی لمبی سورہ واسطے بھی نہیں آکھے، میں محمد پیادہ اس سورہ کوثر جتنی کوئی ایک سورہ بنا کے لیا، کوئی ایک سورہ اس ہے سورہ کوثر. ولید بن مغیرہ بولے اسا کرے مسئلہ ہی حل ہو گیا. اور تو کہ ایڈے بڑے بڑے عرب دے شعراء ہیں جڑے میرے ہاتھ چ میں شعراء سارے اکٹھے کرساں تے اے 3 سورتاں بڑھاونیاں دا 3 آیات مشتمل ایک سورہ بڑھاونا دا مسئلہ ہی کوئی. کنا لکھا ہے کئی گھنٹے، کنا لکھا ہے کئی دن مشرکین مکہ کوشش کرتے رہے، مگر دن کیا ایک لفظ ہی قرآن جیسا نہیں بنا سکتے. بڑی ڈھیر ساری انتھک اور ناکام کوشش کے بعد محمد مصطفیٰ دی محفل ولید بن مغیرہ پیادہ محمد من گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے. سرکار دی گفتگو سنی، شہید میں تیری نے ایک لفظ استعمال کیتا ہے ثباتا، فواد پہ الف تھے. ثباتا دا مطلب بھائی جان یہ ہوتا ہے عربی دے کسی کو دل دے بیٹھنا، کسی نال عشق ہو جانا، محبت ہو جانا. یہ ولید بن مغیرہ واسطے نے لفظ استعمال کیا کہ ولید بن مغیرہ نے جب سرکار دی گفتگو سنی اور اپنے قبیلے والے کول گیا تو نہ کہ اداس کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، کیا کرا محمد دی گفتگو سنی یار کوئی ایسا خلق عظیم دا مالک مصطفیٰ میں تو اپنا دل بھی مصطفیٰ نو دے کے آوے. کوئی ایسا خلق عظیم دا مالک ہے مصطفیٰ، ارے اپنا دل ہی مصطفیٰ دے گیا. شکر کرو اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا. انبیاء نے دعاواں منگیاں، اللہ سن محمد مصطفیٰ دا امتی بنا دیا. شاید آخری بات ہوئے تو میں مصائب شفا دیا. جناب موسیٰ جدہ کو تو ریت دیا تختیاں لے کے آئیں نا، تو ریت دیا تختیاں پڑیاں جب پھر گئے تو ٹوٹ دے. تو پیادن اللہ میں تو ریت دیا تختیاں پڑیاں، میں ان تختیاں مختلف امتہ دے حال احوال پڑے، میں ایک امت دا حال پڑے جیدے بارے لکھے ہوئے آئی کہ ایک ایسی امت آسی جیدہ فرد ایک نیکی کرسی اللہ دا نیکیاں دا ثواب عطا کرسی. موسیٰ فرمایا اللہ میں چاہتا اے ہاں وہ امت میں موسیٰ دی امت بنا دے. خالق نے فرمایا موسیٰ نہیں وہ امت تو میرے محمد مصطفیٰ دی امت ہے. موسیٰ نے عرض کی تھی مالک میں ایک اور امت حال پڑے تو ریت لکھے ہوئے ایک ایسی امت آسی جڑی امر بالمعروف کرسی نہیں انل منکر کرسی، او امت میری امت بنا دے. خالق دی آواز نہیں موسیٰ وہ تو میرے محمد عربی دی امت ہے. پھر عرض کی تھی مالک میں ایک اور امت احوال پڑے، ایک ایسی امت آسی جس کی شفاعت خود اودا اپنا نبی کرسی. فرمایا او امت میری امت بنا دے. خالق نے فرمایا نہیں وہ تو میرے مکی مدنی دی امت ہے.
وہ تو محمد مصطفیٰ دی امت ہے. موسیٰ نے فرمایا اللہ میں ایک اور امت دے احوال پڑھیں جیدے بارے لکھے ہویا ہے کہ ایک ایسی امت آسی جیڑی آسی دنیا دے سب تو آخر تے جنت جو ایسی سب تو پہلے. مالک او امت میری امت بنا دے. خالق نے فرمایا نہیں موسیٰ او میرے محمد عربی دی امت ہے. تھکان دور ہو جاسی اگر توجہ ہوئی تا میں پھر دورا دینا ایسی امت جیدہ فرد ایک نیکی کرے سی اللہ دا ثواب عطا کرسی. ایسی امت جیدہ عمر بن معروف کرسی. ایسی امت جس کی شفاعت خود اس دا اپنا نبی کرسی. ایسی امت جیدی آسی سب تو آخر دے اور جنت سب تو ایسی پہلے. تمام ان چار قسم کی امت دا تذکرہ کر کے ہائی امت ایک کی اللہ نے فرمایا تو میرے مکی مدنی دی امت میرے محمد مصطفیٰ دی امت یہ تو میرے رسول دی امت. جدہ جناب موسیٰ نے جواب سنے اللہ کو لو این دست دعا موسیٰ نے بلان کیتے اور فرمایا اللہ تین واسطہ محمد مصطفیٰ دا اگر اے امت میری امت نہیں بن سکتی تو میں موسیٰ نو اس مصطفیٰ دا امتی بنا دے. یا رسول اللہ یا شکر و فخر دی بات ہے کہ اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا. جس دی امت بڑھن واسطے نبی دعائیں منگے محمد امتی بنا دے. محمد امتی بنا دے. نبی دے دین دی قدر کرو. دین دی قدر اللہ دے نبی نے دین پہنچاوان وچ کوئی کسر نہیں چھوڑی. پتھر جھل جھل کے گالی سن کے نبی دین پہنچاتے ہیں. اتنا کھل کے عظیم دا اتنا عظیم پیک کر سیدہ دا پاک بابا طائف کے لوگ پتھر مرین دے آئے تے نبی حج جا کے دعا مانگنے اللہ یہ لوگ میں جان دے نہیں میں نے پہچانے نہیں انہاں دی تو ہدایت فرمائے. مصطفیٰ نے دین پہنچاونے وچ کسر کوئی نہیں چھوڑی. محمد دے پوتر نے کربلا دین بچاونے وچ کسر کوئی نہیں چھوڑی. جو کچھ ترکا ہائی حسین کربلا لٹا چھوڑائے تاکہ میرے نانے محمد دا دین قیامت تک سلامت رہے. میرے نانے دا دسے ہویا حلال قیامت تک حلال رہے. میرے نانے دا دسے ہویا حرام قیامت تک حرام. یقیناً دین دا وارث آئی حسین جس نے دین دی ایڈی سونی محافظت فرمائی جو بھریا گھر لٹوا چھوڑا. چاند گھنٹے آن دے وچ زینب دے بھراواں دا قبرستان بن گیا. ہائے 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 میں لفظ رکھا ہے شاید کو جگہ دارا میں سمجھ جی. چاند گھنٹے چو میں ایک لفظ رکھا ہے بھائی جان سالہ سال لگ دے کئی سال لگ دے قبرستان بھریمن دے کئی سال. اللہ دی کائنات پہلا تے آخری قبرستان ہے جڑا چاند گھنٹے چ بھری. مسلمانہ زینب دے بھراواں اتنا بے دردی نال مارے. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. مرحبا خدا تہاڈی مکان قبول فرماوے. مرحبا اجرکم اللہ. دی رسول دی پڑھگیری قبول فرماوے. چار جرنیل بنی ہاشم میں جیسے گزرین جنہ تے بنی ہاشم میں بڑا مان آئی. چار جرنیل ہاشمی ہیں جیسے گزرین جنہ تے ہاشمی میں بڑا مان آئی. پہلا جرنیل نبی تے علی دا سکا چاچا حمزہ بن عبد المطلب جنہ تے آل ہاشم میں بڑا مان آئی. ترائے ہجری جنگی احد ہوئی ہے. حمزہ دی شہادت میں لفظہ دا ذمہ دار ہاں. اتنا صدمہ نبی نے پہنچے حمزہ دی شہادت نے جو نبی نے سر رضا دیا اور پھر اتنا درد ہانے چاچے نال پیار بھی بڑا ہانے. حمزہ دی شہادت دا اتنا صدمہ اللہ دے نبی نے پہنچا ہے کہ ترائے ہجری جنگی احد ہوئی ہے. 8 ہجری فتح مکہ ہوئے. رومن واسطے شاید آئے 70 کافی رہ جاوے. 8 ہجری فتح مکہ ہوئے. اللہ دے نبی نے عام معافی دا اعلان کیا کہ حمزہ دا قاتل جبیر بن مطعم دا وحشی غلام ہے جس جناب حمزہ نو نیزہ مارے آئی. 5 سال دے بعد جب اللہ دے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا نا
نبی دے سامنے آ کے پیادہ ہے ہر کہہ جو معاف کر چھوڑا نے میں نے بھی معاف کیتا نہیں یہ کوئی نہیں نبی فرمایا تیر بھی معاف کر چھوڑا ترمان یہ ٹریا چند قدم ٹریا نبی فرمایا ایک لحظہ رک یہ رکیا اللہ نے نبی فرمایا ایک باری میرے آل دیکھ جدہ اس ڈٹھا نا خوشا بالے ہو تو نبی دی اکھا نائن کئی سامن دے بدل آئے اتنا پہ روندے ہیں جو داڑھی ہنجوہ نال پس گئی ہے دار گئی ہے ایسا کہ ادھر روندے کیوں پہ ہو میں معاف کیتا نہیں حمزہ یاد آیا نہیں ادھر روندے پہ ہو نبی فرمایا میں اللہ دی کلی رحمت ہو کہ تنہیں معاف کر چھوڑا ہے یہ ویندہ بھی ہے نا تو پھر ایک میرے نال وعدہ کر کے وائن دھیان میرے حال ہویا ہر بندہ مکان دے لیسی ایک میرے نال وعدہ کر کے وائن جدہ تائی میں محمد جیندہ رہا میری اکھیں دے سامنے نہ آئے مرحبا 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 جدہ تائی میں جیندہ رہا میری اکھیں دے سامنے نہ آئے تو سامنے آسے تو میں شہید چاچا یاد آوے سے تو آؤ بسم اللہ بھائی جان پہنچائیں تو بس انہا انتظار ہے یو آخری ازادات تک نبی فرمایا اگر تو سامنے آسے تو میں شہید چاچا یاد آوے سی خوشاب والے ہو کہ نہ لوگوں گال دی سمجھ آئیے تو انہوں رو لیے کئی بندے رہ گئے جنہاں میں شاید سمجھا نہ سکے آؤ سارے میرے نال شامل ہو کہ اللہ دے نبی نال گل کریے اور سارا سونا مدنی مکی اور نبیان دا سلطان نبی اے سارے خوشاب دے شیعہ سنی ازادار گل پہ کرے دے 5 سال دے بعد بھی حمزہ دے قاتل نو بیان دے ہو میری اکھی دے سامنے نامے تو میری اکھی دے سامنے آسے تو میں نے چاچا یاد آوے سی اوہ اللہ جانے کی ہو جی اویلہ ہے جدہ کربلا تو لے کے شام دائی جتے اکبر دی ماں دنیا اتھے اکبر دا قاتل نچدا تے نچ نچ کے آتا عید اکبر تو برچھی میں ماری مرحبا مرحبا حوصلے نال دادار حوصلے نال جی مرحبا جوانیاں میرے حوصلے نال مرحبا چاچا جی مرحبا خدا توڑی مکان قبول فرماوے حق ادا کر دیتا ہے دادارا نو محرم دی یاد روڑ جی مرحبا اللہ جانے کی ہو جی اویلہ ہو سی جدہ کربلا تو لے کے شام تائیں جتھے اکبر دی ماں تُنے آنا اتھے اکبر دا قاتل نچدا آئی دے آنا عید اکبر دو برچھی میں ماری ہے جتھے حسن دی بیوہ تُنے آ اتھے قاسم دا قاتل نچدا آئی دے آنا عید پتر کو نو گھوڑے دی زید میں چھڑائی اللہ اکبر مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا بس مکتی پہ یہ ملے حمزہ تے بھاوے جیڑا مان آئی ہاشمی حمزہ دے ٹور ونجن دے بعد بنی ہاشم دیا دھیاں دے ملک سلامت رہے دو جرنیل بنی ہاشم دا جعفر تیار جس تے آل ہاشم نے بڑا مان آئی جنگ موتا 8 ہجری چوئیے جعفر تیار دے دوے باسو پہلے کلم ہوئے بعد شہادت ہوئیے ہمیں جیڑا مان آئی ہاشمیاں نویس جرنیل تے چاچا جی جعفر تیار دے ٹور ونجن دے بعد بھی ہاشمیاں دی دھیاں دے برکے سلامت رہے تیسرا جرنیل ہاشمیاں دا جس تے ہاشمیاں نو بڑا مان آئی وہ ہے علی ابن ابی طالب جنہاں تے بڑا مان اتنا مان آئی صرف ہاشمیاں نو نہیں پورے مذہب اسلام نو بڑا مان آئی جتے بھی اسلام تے اوکھی بڑی علی ناصر بن کے آ گئے 19 رمضان علی دے ساتھ سے ضرب لگی 21 رمضان علی دنیا تو ٹرے خوشاب والے بھاوے جیدہ مان آئی ہاشمیاں نو اس جرنیل دے علی دے ٹر ونجن دے بعد بھی علی دیاں دھیاں دے برکے سلامت رہے ہون سوال کرو چوتھا جرنیل کیڑا ہے بنی ہاشم کا جس تے آل ہاشم نو مان آئی تے کیا اس جرنیل دے ٹر ونجن دے بعد بھی ہاشمیاں دیاں دھیاں دے برکے سلامت رہے اور خوشاب والے چوتھا جرنیل یم البنین دا پوتر عباس اور جس تے آل ہاشم نو بڑا مان آئی جدہ تائی جیندہ رہی ہے بھاوے گھوڑے دی زید تے بھی آنا ایک بی بی نوا دی گئی کھمراؤ نہیں میرا پردے دا نگران غازی موجود ہے اور جدہ بھجدے گھوڑے تو میرے بازوہ دے غازی لگتا ہے نا ایک خیمے جوان کی آتی میری مائیاں تسا جانو جانے برکے جانے اور میرے پردے دا نگران غازی لہ گیا اور جانے آسرے تو میں کربلا آئی ہے وہ غازی لہ
بھی بیٹھے نہ لانا غازی ماجے مرحبا غازی دی تیاری مکمل ہوئی غازی دی تیاری مکمل ہوئی شبیر فرمایا سکینہ بچنا چاچو نو کن پیٹ رہی بابا میرا اصغر مردہ ویسا ہے چاچے نے بھجینیا ایک گھٹ پانی نہ ہوئے مدہ میرا صغیر بچنا ہوئے غریب فرمایا سکینہ بچنا دسا سکتی ہیں علی اصغر کتنا پیار ہے بابا میں نے کائنات کو پیار ہے ایک باری وقت دسا علی اصغر کتنا پیار ہے بابا میں نے اپنی جان تو بھی پیار ہے تو ساتھ چپ کر کے سنے غریب ڈھائی مار کے رنے تیاد سکینہ بچڑا سوچ کے ٹورے ہیں جیویں تینے علی اصغر پیار ہے نا اور انجے میں نے عباس پیار ہے تیرا 6 ماہ دائے تے میرا 34 سالہ دا جنان اور سوچ کے ٹورے مطا اپنا بھی نہ بچی تے میرا غازی بھی ٹور دلے بدور گلا کہ مرحبا جی چاچا جی مرحبا سارے شامل ہوئے میں مین شروع کیا کرتا بدور گلا کہ ایک بند پڑھتے ہوندے ہیں بدور گلا کہ بڑے سونے بند لکھ گئے پڑھتے ہوندے ہیں جو غریب آتے کھڑے ہیں میرا ویر ہے 34 سالہ دا تے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا میں نے اکبر قاسم بھول ویندے جدہ ویدہ رو پھرا دا اے چادرہ لٹی ویسے تیری پھوپیاں دیا تے رنگ بدل ویسی سارا دا پئی آپ تورے دیئے ذرا سوچ کے تورے اور اے بخت ای آم بیمانا اے او غازی ای جدے آسرے تے میں زینب کربلا لیا اللہ اکبر خدا تاری مکان قبول فرما اور بیاد نباس اور بیاد نباس میں جاننا کربلا دی بہت بڑی ضرورت کا ہے عباس قوم اشقیاء جتنا لشکر بے دھپیے نا غازی بدماش اٹھ بھی تیری وجہ ہوئے انہاں ڈر بھی تیرا ہی میں جاننا تو بڑی بڑی ضرورت ہے کربلا دی مگر غازی اس واسطے نہیں پہ بھیجیندہ میں غریب دیاں کچھ مجبوریاں ہیں والا کیلیاں مجبوریاں ہائے کر چھڑائے گا سمجھ آ جاوے نا غریب فرمایا پہلی مجبوری یہ ہے جو تم میری فوج دا جرنیل ہے جدہ غریب فرمایا نا چاچا جی تم میری فوج دا جرنیل ہے غازی دی بھائی جان کیڑی حالت ہے ناظرہ یمیناً و شمالا غازی کہیں میرے سجے بیٹھا ہے کہیں میرے کھبے بیٹھا ہے غریب فرمینے غازی سجے دے کھبے کیوں پیا بیٹھا ہے آدھر بیٹھا پیا او فوج کتھے ہی جس نہ میں جرنیل ایو فوج کن گئی گئی جس فوج دے جرنیل بنائی عباس ایو فوج کن گئی گئی جس برحمہ اجر و جمع اللہ خدا کری مقار قبول فرمانے غازی اس واسطے نائے پیا جلیدہ جدہ تائی تو ہی نا کربلا کی جنگ تین ٹرنے تے وقت لٹ پہ وننی ہے غازی جدہ تائی تو ہی ویدہ بینا میں غریب دی کمر سکتی ہے تے ٹرنے تے میری کمر جھوک وننی ہے اگلی گال کو یہ جے کیتی نے جو پھر غازی بڑا رونے آپ بھی بڑا رونے آج نباس جدہ تائی تو موجود ہے میری زینب دا برکہ سلامت غازی تے ٹرنے تے میری بہنہ دے برکے لٹی مرحبا اجرکم اللہ خدا تاری مکان قبول فرماوے غازی نے تیار کر کے شبیر فرمایا غازی ایک ایک پردادار کو سلام کر پھر عالیہ سین دے خیمے چمان میری بہن مل بھی صحیح اجازت بھی لے دعا بھی لے سلام کر کے تر بنے مگر میری عالیہ بہن دے خیمے چھے ایک باری مان غازی عالیہ دے خیمے چاہیں کوئی ماں ام البنین ایڈے سونے عذب دے درس دیتے ہوئے آنے یعنی موسم حسین دے سامنے نا عذب دے ساتھ چکا کے کھڑ گئے پہاڑی نے مسائب دا اگر سمجھ آ گئی شاید دا بڑا دی لوڑی نہ پوے یعنی عذب دا ساتھ چکا کے نا آدھے کھڑے نے میری موسم حسین میرے سردار میں اجازت دے چھوڑیے تو میں ویندہ پیا میرے حق کی دعا بھی کرو میرا سلام بھی قبول کرو میرے حق کی دعا بھی کرو
میں نے اجازت بھی دے دوں کافی دیر علی دی تھی غازی نو ویکھدے رہے کافی دیر ویکھن دے بعد میں فرمینے عباس تو ہی ٹریا ویندا غازی تو بھی سانہ کلیا چھوڑی مرحبا 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 اجرکم اللہ سارے شامل ہوئے میں وین شروع کیا کرنا غازی تو بھی ٹریا ویندا بی بی فرمایا عباس جو ویندا ہے تو لگا مان رکین دی نا مگر ایک لحظہ باؤ آ میں تن باب علی دی ایک حدیث سناواں باب علی دی حدیث سن لے تے وقت ٹر ونجے ہیں غازی نو کول بہا کے علی دی جی پہ فرمینے دا پاس شہر مدینہ ہائی میرا سن چھٹا ہائی میں گھر بیٹھی ہیں گھر دا سین ہائی تیز ہوا جو چلی نا غازی میرے سار تو چادر لے گئی چادر دلانا ہاں میرا بابا علی انجائیں جی میں چھک دیر پانی آنا ہے میرے باب علی میرے سار تو چادر پاٹھائی مار کے پیروں دے میں کئی بابا ایڈا روندے کیوں پہ فرمینے زینہ بچڑا ہے چادر نہ لاہر دیتی کر ایک ویلا آسی جدا شپر سے کھولنی دے نیزے نہ تیری چادر لائے بجڑی مرحبا مرحبا خدا توڑے پردہ دارا دے پردے سلامت رکھے مرحبا حق ادا کر چھوڑے نو محرم دی رات رو مردہ مرحبا جوانی ہمارے حق ادا کر چھوڑے ماتم دارا اجرکم اللہ تھی رسول کو ماتم قبول فرماوے میرے علی خیائے بی بی فرمایا میں ڈٹھا دا بابا علی ٹھائی مار کے پیروں دے آئے تو میں نے فرمایا نے زینہ بچڑا ہے چادر ساتھ تو نلار دیتی کر ایک ویلا آسی جدہ شمر تے کھولی دے نیزے نال تیری چادر نئے بجنی ہے بی بی آتی عباس جدہ بابے گل کیتی آئی نا اس ویلے میرا حسن بھی موجود آ تے میرا حسین بھی موجود آ غازی وقت گزر دریا تے میری قطار پھراوا دی بڑھ گئی غازی میری صف پھراوا دے وچ تیرے دیا عباس بھی موجود آئی غازی میں ہونے تائی سچیتی آئی او بھی حجت خدا ہے جنہ فرمایا تیری چادر نیزے انال لہ وجنی ہے بی بی آدھیا ہونے تائی سچیتی آئی اور جہاں غازی جیا پھرا ہوئے بھلا او بھی چادر کنے لے سکتی ہے اور غازی تے موت بھی اجازت منگی ہے اور پک ہو گیا ہے زینب دا برکہ نہیں بچنا اور پک ہو گیا ہے میں بازارہ وچ بجنا ہے اور پک ہو باتا مرحبا 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 اکمل اللہ حسننا لگادا بس دو منٹ میں منگر بھائی دے آبادے ریاضی دی تیاری مکمل ہوئی ایک پردادار دا غازی سلام کی شبیر نے خود عباس کو گھوڑے تے سوار کرایا ہے تے فرمایا نے ایک پردادار دا سلام کر کے ٹر ونجی آپ حسین اپنے خیمے میں جائیں پچھلے کھلوتے ماتمدار تائیں کنات دے اندر جا غازی دا گھوڑا ہے جو ملکہ زنجبار فضا آئے فرمایا غازی ٹرے ویندے ہو نا جتھے کھڑے ہو نا اتھاؤں میدان علی پاسے ٹر منی آئے شبیر مظلوم دے خیمے علی پاسے نہ منی آئے کیوں کیا ہو جائے پھر میں نے جس سیلے دی مشک پائی مرحبا 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 حق ادا کیتا ہے ماتم دارا مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑی مکان قبول فرماوے جی مرحبا اللہ تو پردادارہ دا سلام ادا کرے نائے میں دیکھ رہی غریب اپنے خیمے وچ کہے ویلے جھڑ دے کہے ویلے اٹھی دے نجف دموں کر کے آدھن بابا تسی بھی جنگا کریں دے رہے ایک واری کربلا آیا پتران دی جنگ ویکھو غازی ٹریا ویندے جندے آسرے تے بھیڑا عراق لے آئے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مرحبا خدا توڑی مکان قبول فرماوے او غازی ٹریا ویندے جندے آسرے تے میں بھیڑا کربلا عراق لے ود کہیں میرے جنت البقیہ دمو چکرے آدھر اماں جندے کپڑے سی گئی اماں ہن بقیہ چھوڑ آوے گا ہوا غازی کربلا میں نے چھوڑی
اور کربلا دے جنگلہ میں جو میریاں بھیڑا اکلیاں رہ گئی اور میرا غازی بھی موت آلے پاس مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑی مکان قبول فرماوے اے تحال آئی حسین دا آؤ دا ساتھ آئی نبدا کیڑا حال آئی انجھے غازی دے گھوڑے دے اگے لگی آئیے این سامنے کھڑ کے آدھئے غازی ویندہ تا لگا واجا مگر بھین ایک منت کرے دیئے اچھا رنی ای ماؤنا محمد دیئے آدھے کھڑن سلطان وفادی نگری دا تے ایامنا دا حمشیر تے لائی واجا کیڑی منت کال ملن نزیوار آئیو قیدی والے حکیم پاوے سمجھا یا حسین مرحبا مرحبا جوانی ہمارے مرحبا آدھی کھڑیے بھینی دامار اور سلامت رہے ایامنات اجڑی تے لائی واجا کیڑی منت کل ملنے نزیور آئیو قیدی ہمارے اکیوے پاونے دا سمجھائی آدھی آدھی پیدا تا لگا واجا بھیڑ پوچھ دیئے کیویں ٹرنا ہے چھتری آئیو شہرہ وچا او میں ٹر کے آپ او مرحبا حوصلے نال حوصلے نال کیویں ٹرنا ہے چھتری شہرہ وچا تے میں ٹر کے آپ بکھائی واجا غازی نو پیا دیئے میں رسیاں بھی پالے سا غازی میں چھتری شہرہ وچ بھی ٹر لے سا ایک گل دا جواب دے او کی میں بولنے نال او شرابیاں دے او میں بول کے آپ آدھی غازی میں دبا میرے سامنے قدر یا حسین یا زہرا مرحبا سارے شامل ہوئے مکانے پچھلے بھی شامل ہوئے مکانے آخری ادادار تک میرے پیچھے کھڑے ماتمدار غازی ٹر گئے غازی ٹر گئے مکھیندہ پیا ماتمدار پانی مجلس تو اجازت مانگ کے دو وین کرینا غازی ٹر گئے فرات دے کنارے 4000 دا لشکر تعینات غازی 4000 دا لشکر ہٹایا کنارہ خالی کرائے غازی مشک بھر کے غازی مشک کندھے وچ پائی مشک کندھے وچ پاون دے بعد اس وقت بھی ایک مقتل دی کتاب میرے کول موجود ہے منو وانجے میں جملہ پڑھائے توڑے حوالے پیا کرے نا مشک دا کندھے وچ پا بیٹھا ہے ہون غازی چلو تے پانی بھرائے پانی بھر کے ادو ڈٹھا سنے ابن سعد حرامی آئی ہے غازی آدھا ابن سعد ویتا پیا پانی تے قبضہ عباس دائے اور مگر غازی پانی نہیں پینا اور جو زینب دسی بیٹھی ہے اور غازی پانی نہیں پینا اور کیوں اصغر دسا ہے اور غازی پانی یا حسین مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا بڑا گریہ قبول فرماوے آخری ادادار تک غازی پانی نہیں پیتا شبیہ علم آمنے یہ میں شہادت تھوڑی پڑھ کے چھوڑ دے مرحبا خدا توڑی مکان قبول فرماوے بھائی نے منبر حوالے کردہ آخری ادادار تک غازی پانی نہیں پیتا کیوں جو زینب دسی ہے علماء دی نگری خوشاب فاضل لوگ بیٹھے مجلس ہے شہید مرتضی مطہری نے اپنی مقتل ایک جملہ لکھا ہے انہا لکھا ہے غازی جس رستے کیا آئی ہے
غازی اس رستے واپس نہیں آیا، غازی دوسرے رستے واپس آیا ہے۔ اس جملے دی تصدیق میں کربلا دے زائرین کو کرسا، جتنے زوار ہو ذرا ہاتھ بلند کر آئے، جتنے زوار ہو جڑے کربلا دے گئے، آدھ رات لے دعا کر کے پیوینا اللہ غازی دے اوکھے لہر دا واسطہ ہی ہے، انہا سارے انہوں کربلا دی زیارت کرا۔ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ، زائرین دوین ضرور بلند ہوئے، جتھے خیمہ گائے، جتھے خیمہ گائے، اتھو غار کرو نہر الکما، وقت جتھے غازی دا سچا بازو کلم ہو جایا، پتہ پیا لگنا ہے جس رستے کی آہیا، اس رستے واپس نہیں ملیا، دوچے رستے واپس ملیا ہے۔ غازی آتا پیا آیا، ایک حرامی کھجور دے درخت مگر بیٹھا، وہ جیسے ظلم دوار کیتا ہے، غازی دا سچا بازو کلم ہو جائے، غازی بشک ایک غال مکہ بٹھی ہے، جس بار کیتا غازی نہ کھپا بانو کلم، ایک یا 1.5 منٹ بکایا مجلس، فکا چھوڑی ممبر بھائی دے حوالے کردہ، ہون کیڑا کام کیتا اس مشک دے دس میں موے چپائے، چھوک گیا ہی مشک دے آلن گھوڑا، جتنا دوڑ سجدہ دوڑ، بتا پانی علی دیا دھیا تائی پانچ دوڑ، جدو غازی گھوڑا دوڑایا، عمر ابن سعدہ دے حرملہ جلدی کر، غازی خیمے نونجے فوج آلے پاس سے آوے، اب آخری ادادار تائی، اے حرامی آدھے کیڑا کام کرا، جو غازی خیمے نونجے فوج آلے پاس سے آوے، آدھے جن بازو نال نہ ہوئے نا، او زندگی نہیں مانگ دے، او جیون نہیں مانگ دے، آدھے غازی دی زندگی دا ہکو مقصد ہے، جو مشک خیمے پہنچ ونجے، اگر مشک نہ ونجے غازی نہیں ویدہ، اور جتنے سید بیٹھے ہو معافی پیا مگدہ، اس حرامی تیر کمان چایا ہے، اس نشانہ بڑھایا ہے، اس تیر مارا ہے جڑا غازی دی مشک لگا ہے، مشک تیر دا لگنا ہے، مشک پھٹی ہے، پانی لڑانے لگ گیا ہے، اور پانی نہ پیا لڑنا غازی دی محنت پہی لڑنی، اور پانی نہ پیا لڑنا، اور زینب نے چادر پہی ٹھل دی آئی ہے، اور پانی نہ پیا لڑنا، اور بالا دیا مرحبا حسن نالا مرحبا اجرکم اللہ آخری سندر غازی آدھے گھوڑا میرے مان مک گئے نا، اور میرے خیمے نہ لے باج اوپر سے لے باج، جنہیں اکبر دے قاتلہ دا لاش ہوئے، اور خوشاہ والے ہو تو محرم دی رات کتنا ماتم کر سکتے ہو، غازی دا گھوڑا دشمن آلے پاسے دار آیا، ادو حسین کربلا دے جبے دے جھڑ پڑے، بیا در میں تو دور نہ بجا، اور دیوی تول سجدہ، اور تو کمار غریب ہوتی گئی ہے، اور میں جینا نہیں۔ اعلان سماعت فرمانے کر رات ٹھیک 9 بجے اسی امام بارگاہ حسینیہ نور محل پل ڈکوترہ والا سے شبیہ تعزیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا۔ جلوس کے اختتام پر ٹھیک رات 2 بجے امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروگہ والا پر مجلس ادا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان بلوچ صاحب آسائیوال شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برآمد کریں گے، اور اس کے فوراً بعد اذان علی اکبر کا نوحہ جعفری پارٹی پڑے گی۔ 10 محرم دن ٹھیک 12 بجے امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروگہ والا پر مجلس ادا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان بلوچ صاحب ذکر مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ 10 محرم الحرام دن ٹھیک 10 بجے
محلہ بھگلا والا میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوگا۔ تمام مومنین و ماتمی حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 10 محرم الحرام دن ٹھیک 1:30 بجے محمد حسن جعفری مرحوم کے مکان سے شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا۔ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب منظور حسین جوہیہ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بار محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اے رب جہاں پنج تن پاک کا صدقہ اس کام کا دامن غم شبیر سے بھر بچوں کو عطا کرے کا تبسم بوڑھوں کو حبیب بن مظاہر کی نظر کم سے نہ کو ملے الولایون محمد ہر ایک نوجوان کو علی اکبر سے جگر ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سرد غم کوئی نہ دے میرے اللہ سوائے غم میں شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر جو دین کے کام آئے میرے اللہ وہ اولاد عطا کر مجلس شبیر کی خاطر ہو گھر جو فرد لینب کی ادادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے بہت بڑی دعا پہ اللہ یا رب تجھے بی بی کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر بی بی آدھی مانگ مدد نویر کمینیتوں تیری بھیڑ دی فوج تیارے جے امبر کرے میں گھنیا میدان چپرداد
لتھ بیٹھے اکلا بیٹھے کہ پاسوں تیر کہ پاسوں پتھراں دی دکان غربت ہو کر تے میرے آقا نے کائنات دی ہر چیز نے سنیا میری سین نے سنیا ڈھا نکلی ہے بی بی دی ہولے ہولے آواز دی مانگ مدد نبی کمینے اتوں تیری بھیڑ دی فوج تیارے جے امبر کرے میں گھنیا ماں میدان چ پردہ دار بی بی آدی میدان چھوٹا فوجی ہوئی نہیں لڑسی تیرا سالارے دار اصل میدان محاذ نہیں ساڑا اصل لڑنے بچے بازار غربت ہوکا دیتا ہے کائنات دی ہر ایک چیز نے سنیا ہے لیکن جو میں پاک سین جناب رباب خیمے سنیا ہے کہیں نہیں سنیا بی بی والے قدم چاہ کے پنگوڑے دے کولا بیٹھیے میری سین نے پتر دے منہ تلا چادر دا ہٹائے روندی روندی زمین تے بہ گئی ہے بی بی انجھے پتر دائیں دے کیا دی اصغر لال اٹھی چھوڑ پنگوڑا او میدان جوانو روا لال بیٹھا منگ دئی مدد او کمینی ہٹو دے ایو جیا پتا بیٹھا منگ دئی مدد دے کمینی ہٹو زینب داغی رنیہ بی بی رو کیا بھی اصغر لال جڑی حقل دیتی اس غربت دیوا یا حسین دے ایو جیا پتا رو کے بی بی آدھی اصغر لال تیلی کام سن وچیا میں کو نظارے آوے اکبر دائیں جامل میری سینی یا گل کیتے اصغر جواب دیتا ہے یا کوئی نہ سید پی کا چھوڑ کے زمین تے آیا ہے تے رو کیا گئے اما میں کو ونن تڑے میدان دوی چوارا میں ایو جائی جرا کائنات کو دیا کل نبی آدھے ایک لفظ تیرو بی بی آدھی اصغر لال تو 6 مہینے دے جنگ نہیں کر سکتا اگو 9 لاکھ دی فوج کیا کرے سے رنہ سید رو کیا دے اما میں جنگ نہیں کرنی اوان پانی منگنا ہے انہوں خوش کی زبان رو گیا تھا اما اولاد کو پڑے دی جات بے غفروں پو سنما مولا توڑی مکان منظور فرما دے مقدر علیہ آسو آگئے خالق اکبر امام حسین علیہ السلام دے غم سگاتوں دنیا میں کوئی غم نہ دکھاوے مولا کائنات اس نگرین تا قیامت آباد و شاد رکھے الہی امین آکھی کرو کئی عبادت قابل قبول نہیں جس دے وچ دعا نہ منگی وے
بسم اللہ جتنی لمبی نمازاں جتنے لمبے روزے ساری ساری رات اللہ دی عبادت دے وچ گزار دیتی ونے اول آخر درمیان چ دعا نہ منگی ونے خالق دا حکم ہوندا ہے فرشتے ہوئی نے ساری عبادتاں دے منہ تے مار دو اس میں کریم کولو منگے کچھ نہیں بسم اللہ اس واسطے لائی آمین سارے بندے آکی کرو صدقہ پاک جناب علی اکبر کی جوانی دا توڑے جوانہ دی زندگی درا دے نازک طور دے اندر ہر شریف دی عزت محفوظ رہے اور ساڑھے بھائی دا یہ تمام مچایا پاک سین اپنے دربار دے تے منظور تے مقبول فرماوے مالک کائنات بھرام دے جوڑ سلامت رکھے مالک کائنات انہاں دے گھراں دے وچ برکت دے نزول عطا فرماوے مالک کائنات حاجی صاحب نو جوار رحمت جگہ عطا فرماوے اکی پوچھ کے درود پڑھو سونے محمد دے نام دے تسیں یقیناً لگتا تھکے بیٹھے ہو اسیں بڑا سفر کر کے آیا تے صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت صلی اللہ چھویں امام دا فرمان ساڈا تذکرہ سن دعایا بلکہ میرے خاصان خدا سن دعایا جڑی زبان زیادہ لاوے او زبان قبر خاموش نہیں ہے تو صلوات دا پڑھنا تو بہت بڑی عبادت یہ جڑی صلوات ہے تو ساسا نہ ہے پڑھتے بلکہ حوران جنت ملائک پڑھتے بسم اللہ حوران جنت ملائک تا بجائے خود اللہ فرمائندہ ہے اے عبادت میں بھی کرتا تو جو ہے نا اور خوشاب والے اور سارے بندے میں بول کے دساؤ عبادت کی تیویں دی آپ تو افضل دی اللہ تو افضل کوئی ہے بولو نا اللہ تو افضل ہے کوئی نہیں اللہ جو پیادہ ہے 5 12 14 تے میں بھی درود پڑھتا تو سمی پڑھے کرو عزاداری حسین روزے نماز حج زکاة نماز خاطر چل ایویں جاک بھائی لالچ جنت مل سی بزرگ واللہ لالچ تو پاک ہستی اللہ تعالی لالچ ہے ہی کوئی نہیں اللہ فرمائندہ ہے میں 5 12 14 تے اس واسطے درود پڑھتا کہ میں مکفی ہم میں کو ظاہر کیتا انہا پورا زور لگا کے توڑیا زندگیوں میں مکفی ہم میں کو ظاہر کیتا انہا پورا زور لگا کے میرے مقصد کو انہا رنگ لایا سر موت دبھار اٹھا کے سارے بندے بولو چاہ سر موت دبھار اٹھا کے اللہ فرمائندہ ہے اے 14 بھیجن دنیا تے بسم اللہ 1 2 3 نہیں 14 بھیجن دنیا تے تطہیر دا تاج پوا کے تائیں محسن گھر دا نہ چاہندہ صلوات دنال ملا حضرت سیدہ بلند کر صلوات صلی اللہ علی تو رنگ لاوے میں جناب سفین دے ایک جملہ سنواونا چاہتا اجازت ہے نا بزرگو سفین دا میدان مارے تے شامی دے 18 پتر موجود میرے آقا جناب علی علیہ السلام دے بھی 18 علی پتر موجود ہائے ہائے بولا ہے تو اڈیا زندگی آگئے اس کمینے نے اپنے پتران دی لین لائی بابا جی میرے آقا جناب علی علیہ السلام نے اپنے پتران دی صف لوائی ہائے ہائے میرے آقا جناب علی علیہ السلام اپنے پتران دے سامنے این ودے ٹرتے ہیں جنہیں جو کوئی جگیردار اپنی جگیر دے بننے تے ٹہل کے ٹور دے گل مقامہ اس کمینے دے سارے تو چھوٹا پتر میدان چاہے یہ کیا تھا یا علی کوئی جوان ہے تبھے کہ آکھیا یا علی کوئی جوان ہے تبھے میرے آقا نے اپنے پتران دا جائزہ لیا کہ سید فرمیدن آج میڈا پوتر کیڑا میدان چویسی تو اٹھیا زندگیوں میں میڈا پوتر کیڑا میدان چویسی گل مقامہ بڑی لمحیہ گل امام حسن علیہ السلام امام محمد حنفیہ گھوڑے تے سوار ہوئے امام حسن علیہ السلام ہوئے تے عباس جدید پہ دردو امام حسین علیہ السلام دے کول آئے وے کیا دن سردار ڈساؤ گدا ان میں ہویا بھائی سردار جنگت ٹور ونن تے نوکر کھروتے رہ ونن تہاڈیاں زندگیاں نوکر کھڑوتے رہ ونن اے نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے چ میں لگا ونجا میرے آقا دی آواز دی عباس کمان اج بابے دے ہتھ چ
او کہیے سوکھے میں اجازت لے کے دے سن قریب آئے دیکھیا دن بابا جان جی حسین بابا جان تو سہو نان محمد علی میڈا دل ہی میں ہاں جو آج میڈی علی نو میدان چ بھیجو ہائے ہائے تواڈیاں زندگی ہوئے میڈی علی نو میدان چ بھیجو میرے آقا دی آواز میں حسین بچڑا میں پہلے ہی آکھیا آج میڈا پتر کیڑا میدان چ ویسی ویکھیا دن ہائے بابا جان اسا تواڈے پتر نہیں میرے آقا دی آواز میں حسن حسین مبالے تو بعد تسا محمد دے پتر ہو بسم اللہ میں آکھیا میرا پتر کیڑا بس اجازت مل گئی بابا جی خیام دے اندر آئے زرہ بابی علی دی تلوار بابی علی دی رہوار کچھ بولو چاہ بابی علی دا تلوار بابی علی دی دستار بابے علی دی جدہ پیو پتر خیمے چو برآمد ہوئے نا جناب مالک کشتر بے کیا دن میں قسم اس وعدہ لا شریک دی جن دے قبضے چ میری جانے جدہ پیو پتر خیمے چو برآمد ہوئے پتہ نہ لگدا علی کیڑا عباس کیڑا سارے بندے بولے پتہ نہ لگدا علی کیڑا عباس کیڑا ایک صلوات با جماعت بس مل گئی اجازت میدان چاہ گئے توجہ ہے نا بڑی جلدی پہ کرے نا میدان چاہ گئے ایک کمینے دا پتر بے کیا دا شہزادہ تو میرے مقابلے چاہیا میرے آقا فرمائے کمینہ تیرے مقابلے چ میں نہیں آیا بے کیا دا ور تو من جان دا نہیں تا تو نام ہے کہ آکھیا بولو میں نے تم جان دا نہیں تو تو نہ میں اسا بڑے بہادر میرے آقا فرمائے کمینہ میں تینوی جان گا تیرے پیو دادے تیری نسل نو جان گا وے کیا دا جان گا تو دسا میں کونا میرے آقا دی آوازہ دی حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو بولنا تو آڈا مقدر ہے بسم اللہ حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو غلیظ ماہوں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو سید فرمائے زمین حق مار فاطمہ ہے بولنا تو اڈا مقدر ہے زمین حق مار فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پال رہے اے حق سلامت ہوئے اے حق چودہ دی ذری نال ہوئے غالی دانو رنگ لاوے یا علی گل مقام اس ملون دے 18 پتر میرے آقا نے فنارو سکر کا اس تو جلدی ہور نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نہیں اس کمینے نے اطلاع ملی کہ علی دا چھوٹا پتر آیا ہے تیرے 18 پتر فنارو سکر کا بھائی جابر جھگ وہنگا اٹھیا میدان چایا کہنات دی قیمت دا لفظ جناب دیا جھولیاں پیا پہنا قدردان لوگوں اے وے کیا دا ہائیں شہزادہ میرے پتر تے مارے توجہ ہے میرے پتر تے مارے میرے آقا دی آواز آنی کمینہ مارے نہیں تلوار دے زنگ لہائے تلوار دے زنگ لہائے وے کیا دا میں تر مشرہ دینا تو واپس والا تیرا سان چھوٹے ایج گھٹے ایج تھوڑی 11 سالہ کا سامنے جناب عباس کا تیری ایج تھوڑی ساڑھ کل فوج بڑی زیادہ تو واپس والوان تیرا سان چھوٹا ہے ایج گھٹے فوج زیادہ جیمل بار بار آکھے نا سان چھوٹا ہے فوج زیادہ تو واپس وال میرے آقا دی باڈی وچ حیدری خون نے جوش مارے سید فرمائے نہ دیکھو مران دکھامت ہے کون کفر دا نقشہ بگاڑ چھوڑا بولے نہ دیکھو مران دکھامت ہے کفر دا نقشہ بگاڑ چھوڑا سید فرمائے کمینہ تجھے ڈلش کر دمان کرتا ہے مچھڑیاں مانگو اوڈار چھوڑا سید فرمائے قسم میں رب دی بھا غضب دی میں تیرے سرتے پکار چھوڑا جنارہ تکبیر دا کرا میں حلا زمینہ پہاڑ حلا زمینہ پہاڑ چھوڑا بس ہو گیا میرے حصے کا فضائل رونا تیرے نصیب دی بات ہمیشہ حیا والی غم میں شبیر چرون دی بے حیا کیا جانے دی بطول دی دھیر دی چاپر کے لٹھی
بزرگوں تھائیں اس جنگ سفین دے وچ جد غازی آکھیا نہ مولا کہ میں اجازت لے دو تو سید فرمایا عباس آج کمان بابے دے ہاتھ چے اوکھے یا سوکھے میں اجازت لے کے دے سا عباس ایک وعدہ کر کوئی وقت آسی کمان میرے ہاتھ چھو سی عباس تو 34 سالہ کا جوان ہو سے تو اجازت من سے تے میں حسین جنگ دی اجازت نہ دے سا اب جناب عباس امام نہیں ہو گیا وعدہ آ گئے کربلا دے وچ چڑھ پہ 10 محرم دے دن میرے آقا جناب عباس جو معصومہ مشق پوائیے نا تے بابے دے سامنے لے کے آئیے چاچے تے شبیر دی پہیے دی مدینے نجف دائیں منہ کر کے آتے نانا بابا ہون تسا جانو تے توڑیاں دھیاں دے پردے جانے ہولے ہولے آواز آنی ہائیں سکینہ چاچے کو تائیں تیار کیتے ہولے ہولے آواز آنی بابا میرا اصغر ویر پیاس ہے ایک گھٹ پانی دا مل ونیا بیڈا اصغر بچ پویا سید فرمانے غازی تیری اجازت میڈے کو نہیں تیری زامن بھین کو چاچے دی انگل پکڑ کے بی بی خیام میں چاہیے تے آلی حسین نے آدھا ریٹھا عباس کو قدام ابالا اٹھیون والی مستور آج پہلی دفعہ ابالا اٹھئے تے سار پولار چادر دا ڈھل گئی ہے جناب فضا ابالے قدم چاہے کہ میں آلیہ دے سار تے چادر دا لڑ دے ماں تے ہولے ہولے آواز اندی اماں ڈھال جو گئی ہے ہون کیوں دیں دیئے دیکھو نا عباس تیاری کر کے آ گئے عباس سامنے آئے ادب دے نگاہ زمین تے ٹکی ہوئیاں بی بی دے ہولے ہولے آواز اندی غازی اجڑے نہیں غازی آدھے سین اجازت دیو پانی گھنن وینا میری سین دی آواز آنی غازی ہون میں پاک لگ گیا میں شام ونجنا پاسی ہائے تیرے واسے چے ہائے کار چھوڑے رونا اتنا ہی ہے جتنا ایک مخدومہ چاند دیئے میں پاک لگ گیا میں شام ونجنا پاسی غازی کربلا تو شام بہن سارا سفر ہے میں منو ہم دے سوار دیکھ سا غازی میں سنے جدہ تو سا گھوڑے تے سوار ہو تو میں دے باب علی وانگو لگ دی غازی میرے دلی میں آئے تیری خیام اج گھوڑا منگا میں آ گھوڑے تو سوار ہو کہ میں نے کھا میں آتے میں دیکھا میرا باب علی کتنا سوڑا لگ رہا شبیر نے میرے آقا عباس نے گھوڑا خیام دے دروازے تے منگایا ہے عباس باہر آئے میرے آقا نے جے بچ رمال کٹیا ہے تو سید نے گھوڑے دے اکھی تے پٹی بدھی رو کے فرمائے گھوڑا بھامن تو حیوانے تن نہیں پتہ اندر زارا جائیں دیوال کھلے میں عباس برداشت نہیں کر سکتا کہ حوام جدید میری سید چے گھوڑا اندر گھننا ہے میرے آقا دی آواز دی رکیہ بھیڑ جی عباس میرے قریب آ بی بی قریب آئیے میرے آقا نے گھوڑے تزین رکھیے واللہائیے وال رکھیے واللہائیے جو دا چوتھی دفعہ رکھیے لیتا لہائیے میری سین دیا میں ہائیں میرے نو منظر بنائے لے گھوڑے تزین رکھ دیو واللہ دیو میرے پاس میں دیو سید رو کیا کہ میری بھین ہونے میں افسوس دے ہاتھ مال کے لہون نہیں ویچ سہرا دے سید فرمائے تو امبول بنین دی بچڑی ہیں کریں پورے فرض وفا دے سیدہ دے میری بھین شبیر دی آپ رکاب نہ پہ میں مانگوں نال حیا دے کیوں اکو تردے ویلے خیمیاں وچ آوے موت نہ میڈی یادے جیمل میرے آقا نے یہ گل کیتے تے بی بی دی ڈھا نکل گئی ہے تے ہولے لے آوازہ نہائی میں دویر سوال دی کیتے حق نہیں بندا میرے کو جواب لگیا بین دسا پھر رائنٹہ دیکھ کے آدھی میں دویر تیرے حکم دی میں تعمیل کرے سا ٹور وان تسیاں دیا سے
تیری بھیڑ جڑی وی تے وانگو این گھر دی قدر شناس بی بی علی غازی جد پاک رکاب وچ میں ہاتھ رکھسا ہو سی سید کوئے احساس کیڑا بی بی آدھی حسین آکسن میڈی کنڈ نہیں خالی جیندہ ہے میڈا غازی ویر گلو بھی میڈا غازی ویر عباس بس مل گئی اجازت امام نے سامنے آئے سید تے حول علیہ وآلہ میں مولا اجازت تاریخ اٹھا کے دیکھیں شبیر منہ چ نہیں بولے ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے تو رواج عباس نے گھوڑا تو رہے تو شبیر نے جیزہ لیا ہے عباس مکمل تیاری جے یہ میرے آقا نے ڈٹھے نے جو عباس مکمل تیاری جے سید آدھے جس انداز نال عباس پہ ہمیں 9 لاکھ نہیں پوری کائنات تو غازی نہیں لاندا کئی ہو جائی ترتیب ہو گیا نا غازی ہتھیار رکھ چھوڑے انہیں چند قدم تے گئن تے ہولے ہولے آواز آنی غازی اکبر دا بابا سڑے زئی میرے آقا واپس آئیں سید سرمیندر غازی ایڈسا ہتھیار کول کتنے لی میرے آقا دی آواز آنی مولا جڑے جنگاوراں دے ہوں دے سید سرمیندر غازی جنگ کرے سے غازی آدھے مولا پانی گھننا سا میرے آقا فرمیندر غازی اگر جنگ کرنی تو وقت میں حسین منع نہ کریں دا ون کر آئے آئے جی میں مرضی آوی جنگ کر غازی لیکن اتنا ذہن چ رکھے آج جتنے تو حملے شامیاں کوفیاں تے کرے سیں کل بازار چ بھیڑی جو بدلے دیونے پر غازی سارے ہتھیار رکھ چھوڑے زرہ ڈھے گئی تلوار ڈھے گئی سارے ہتھیار سڑ چھوڑے شبیر نے ایک نیزہ چاہے تے بھرا دے سامنے آئے تے رو کیا دن غازی جنگ نہیں کرنی دفاع کرنے جنہ جنگہ کرنے میں نو بھیڑی ڈال نہیں گرنا دے مولا تیری ہائے قبول فرماوے بس میں نہ دے قریب آ گیا 2 جترہ وین میرے آقا نے مل گئی اجازت نہر دا کنارہ سید نے صاف کیتا ہے دریا دے وچ گھوڑے کو لہایا ہے کہیں شہر نکل میرے آقا نے مشک چیزہ پانی والا پور کیتا ہے کہیں شہر نکلنا اٹھیے نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہوں میں صغیر کی پیاس ہے کھڑا ہے تشنہ لب وہی فرات جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط قیاس ہے دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے سید سے میں نے پیتا نا وفا سے یہ سکم آتا ہے دکھیں گا کھلوتا ہے سے قبضہ کی تو یا نہیں مچکیزہ پانی والا پر کر کے واپس ول پہ ام البنین دبچرا حالت کیڑی سجے ہاتھ دے وچ علم موڑے چ مشک کبے ہاتھ دے وچ واہ دریا دی بن پہ آئے سید نے نیزہ بلند کیتے ہیں تو فرمائیں او شامیوں کوفیوں میرے پاس دیکھو میں عباس ہوں انہا کمینہ نے ڈٹھا سید نے نیزے 2 ٹکڑے کر کے زمین تے سٹے تے سید رو کے فرمائیں کمینوں میں غازی آدھا پیان جس دا دل کرے جتنا کرے من مارے میں غازی چھپ لیکن میں منت پہ کرے نہ آئیدہ میں ڈھل دی دیگر تو بعد کوئی بندہ میری ایک سہید کچھ بس مقامہ بہت بڑی شہادت وال پہ حالتیہ سجے ہاتھ دے چلم موٹے چ مشک کھبے دے ہاتھ دے وچ واگ ٹپائے زین بیت میری سین کھلوتے سین دی دید علم نے فرتے چمٹ مستور دی دید سین دے چہرے تے کٹی ہوئی ہے میرا بھائی پڑھتا پیا ہے کمینے نے چھپ کے وار کیتا ہے تے سید دا سجا بازو گلہ ہوئے میں بچڑے قربان کر رہا علم جھکے ہے سین دے چہرے تے موت دی زردی آئیے
چمٹ مستور نے وین بلند کیتے یا میرے آقا جناب عباس نے کوشش کر کے کھبے ہاتھ وچ علم کو کیتا ہے علم تے بی بی جی پہ یہ دید بی بی حقل مار کے اپنے مایا اللہ کا نام ہے رو کوئی نہ علم جھکیا ہاں مگر جھڑے نہیں میں دویر والے آنگا میں ڈال مالا والے آنگا بلدو جے ملون نوار کیتا سید تک کھبا بازو کلم ہویا جے میں نے دوئیں بازو کلم ہوئے نا میرے آقا جناب عباس تے عمر تے شمبر اللہ دی لعنت ہوئے ایک کمینے فوجن وچ دوڑ کے نا ایک اعلان کیتا میں بین پہ پڑھتا مقدر علی ہنج لگی آسی کمینے آتے نفسا چاہیے جت لئیوے پتر دچک دیا بسم اللہ کو یوبال نہیں تری حصیاں بچ تقسیم ہو کے تیرا باسو لے گیا جدی حج لائی ڈھکی وا پھل پتر دچک دیا معصوم نے خیمے دا جائزہ لے آئے وال ٹردی ہوئی روندی ہوئی بابے دے کول لگی آئیے ہلے ہلے آوازہ دی بابا میں چاچے دا جگ دیکھنا چاہ دیا سیدی آوازہ دی سکینہ اوکھی منزلے ہلے ہلے آوازہ دی بابا میں سنے آئے میڈا چاچا میڈے ڈاڈے علی وگو جنگ کرے دل آج پہلی دفعہ موقع مل گئی ہے میرے آقا نے تھی کچھ آئے بی بی دی آوازہ دی بابا فوجہ دا ہجوم میں چاچا نظر نہیں آتا وہ اجری دا بابا میں کو ہتھا تے بلند کر شبیر نے جی کو ہتھا تے بلند کیتا ہے میری سین دی دید پہیے عباس دی کیڑی حالت تو میں بابو جدا ہوئے ہوئے مشک دے تسمے موج پاتے ہوئے انہوں تیر آویا غازی مشک بچاویا انہوں تیر آویا غازی مشک بچاویا انہیں بی بی چاچے دائی حقل مار کے آدھیو والے آچاچا کر مشک کوئے نا دل ڈاڈھا مجھے میں دیکھا یار وچ خیمے دے بد چڑھ دیے ہر مستور میں نے پھپیاں ڈکھیاں رول ویسے جو وطنی نادا باسگیر مویا منظور پیا دکھیا رول ویسے جو وطن ارادہ دور میں پھپیا دا رولنا نہیں پجدا باسگیر مویا
گئی سوتے میرے آقا ویر دی لاش تے آئے سید دی آوازاں دی گادی میرا سلام ہووی میرے آقا دی آوازاں دی مولا میری اکھ خون تیرے تے اس نو صاف کرو میں ویکھنا چاہنا غریب کیویں ہو دل سید نے برادا چہرہ صاف کیتا ہلے ہلے آوازاں دی گادی میں تیری لاش میں گھن بدلی ہے سیدہ دے مولا میری لاش میں نہ گھن بدلی سیدہ دے کیوں نہ گھن بنجا میرے آقا دی آواز دی ہو سکتا ہے مت کوئی بچہ چاہ کے پانی آیا یا کوئی نہ سیدی آواز دی نہیں گاوی میں تیری لاش میں گھن بننی ہے میرے آقا دی ڈھال نکلی ہے رو کیا دن مولا میری لاش میں کیا میں اکبر نہیں میرا باس میں رو لے میں دے دریا میں دیکھ کے دریا تو سیا اکبر چایا پانے گل وچ اکبر پائی پایا تہاڈا پتر ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میرے بازو کوئی نہیں ہے تمہیں تھکا ہویا تھا اکبر بھائی بھائی تیرا پتر ساتھ نبھایا سجدی آوازاں دی گادی تیری لاش میں گھن بننی ہے غازیہ دے مولا میری لاش چھوڑ دے میری مجبوری بن گئی ہے سیدہ دل غازی کیا ہویا میرا آقا رونے رو کیا دن مولا میری لاش نہ جا بھر جلدی خیمے نکلیا سارا جایا بہو دریا ہو گیا فوجا تو تیرا بھیڑا تے پر جایا ماتم حسین